ریٹارڈڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. اس میں ہمارے پاس جو ہے نا کانسیپچل ڈومین میں all through development the individual's conceptual skills lag markedly behind those of peers. جس بھی ایج پہ ہونا آپ کے پاس ایک مارکڈ امپیئرمنٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کے ایج کے جو باقی لوگ کر سکتے ہیں نا، یا جو آپ کے دوست ہیں جو وہ کر سکتے ہیں آپ وہ نہیں کر پا رہے ہو. ٹھیک ہے. ان پری اسکولرز ہمارے پاس جو ہے پری اکیڈمک اسکلز اور لینگویج جو ہیں وہ زیادہ آرام سے ڈیولپ ہوتی ہیں. جس طرح پری اسکولرز ہوتے ہیں جو 3-4 سال کے بچے ہوتے ہیں، اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اسکول تو نہیں جاتے، لیکن جو پری اکیڈمک اسکلز جیسے کہ ان کو ABCD آتی ہوتی ہے، ان کو 1 2 3 آتی ہوتی ہے، ان کو جو ہے لینگویج ان کو آتی ہوتی ہے. تو یہ جو اسکلز ہیں یا جو لینگویج ایکوائرمنٹ ہے نا، وہ ان کی سلولی ہوتی ہے، ان کے آرام سے ہوتی ہے، بہت سلو ہوتی ہے ان کمپیریزن ٹو ادر چلڈرن آف دا سیم ایج. اس کے بعد فار اسکول ایج وہی ساری باتیں ہیں کہ ریڈنگ، رائٹنگ، میتھس اور انڈرسٹینڈنگ آف ٹائم اینڈ منی occurs slowly across the school years and is markedly limited compared with that of peers. ان کی ایج کے باقی جو بچے ہوتے ہیں وہ سارے یہ جو اکیڈمک اسکلز ہیں جیسے ریڈنگ، رائٹنگ، میتھس، یہ سارے کام اور ٹائم بتانا اور انڈرسٹینڈنگ آف ٹائم اینڈ منی، یہ سب وہ آرام سے کر سکتے ہیں ان کے باقی دوست، لیکن وہ خود نہیں کر پاتے. اس کے بعد ایڈلٹس میں جو ہے نا اکیڈمک اسکلز ڈیولپمنٹ از ٹپکلی ایٹ این ایلیمنٹری لیول، یعنی کہ جو ایڈلٹس ہیں، اب ایڈلٹس ہوتے ہیں 19 سے 40 تک ایج کے ہوتے ہیں ایڈلٹس، لیکن اگر ایک ایڈلٹ ہے 19 ایئرس کا بھی ہے تو اس حساب سے اس کو فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں ہونا چاہیے. لیکن جو ہے نا اس کی جو اکیڈمک اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا وہ اس لیول کی ہوتی ہے جو ایلیمنٹری لیول ہوتا ہے، یعنی 1 2 3 4 والے بچوں کی اس کی جو ہے نا اکیڈمک اسکل ڈیولپمنٹ اتنی ہوگی جتنی 1 2 3 4 5 کے بچوں کی ہوتی ہے. مطلب جو اس کی ایج کی ہے اس سے کافی کم ہوگی، اور اس کو اپنے سارے اکیڈمک کاموں میں ہوم ورک کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس میں اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی. آن گوئنگ اسسٹنس آن اے ڈیلی بیسس از نیڈیڈ ٹو کمپلیٹ کنسیپچول ٹاسک آف ڈے ٹو ڈے لائف. اب اس میں کوئی بھی کام کرنا ہے، بے شک وہ اکیڈمک نہیں ہے، اگر اس نے صرف ٹائم بھی بتانا ہے وہ نہیں بتا پائے گا، اور اس کو کسی اور سے ٹائم پوچھنا پڑے گا، یا اس کو پیسے کاؤنٹ کرنے وہ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. یا اس کو کوئی سمپل میتھس کا کوئی کام ہے، وہ کچھ بھی ہے وہ نہیں کر پائے گا، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی. اینڈ ادرز may ٹیک اوور دیز رسپانسبلٹیز فلی فار دا انڈیویژول. اب وہ اتنا امپیئرڈ ہوگا کہ ہر کوئی اس کا جو بھی کنسیپچول کام ہے نا وہ کسی اور کو کرنا پڑے گا. جس طرح اگر میتھس کا اس نے ہوم ورک کرنا ہے نا تو اس کو وہ کسی اور سے کروا لے گا، اسے ٹیوشن والا کوئی کر دے گا، چھوٹا بہن بھائی کو کر دے گا، یا پھر وہ انٹرنیٹ سے دیکھ کے کاپی کر لے گا، یا وہ جس طرح کیز وغیرہ ہوتی ہیں ادھر سے دیکھ کے کاپی کر لے گا. تو وہ خود سے تو کام نہیں کر رہا نا، تو جو اس کی کانسیپچول ڈومین ہے نا اس میں امپیئرمنٹ آئے گی. اچھا دیکھو سوشل ڈومین میں نا سمٹمز وہی ہیں پر تھوڑے سیویرٹی میں ہے، مطلب پہلے مائلڈ تھا اب تھوڑا ماڈریٹ ہے، تھوڑا سا زیادہ سیویئر ہے. تو کہیں کسی بھی ڈومین میں سمٹمز آلموسٹ سیم ہی ہوں گے پر تھوڑے سے زیادہ سیویئر ہو جائیں گے. سوشل ڈومین میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ دیر آر مارک ڈفرینسز فرام پیئرس ان سوشل اینڈ کمیونیکیٹیو بیہیویئر اکراس ڈیولپمنٹ، یعنی کہ جو بھی آپ کا سوشل اور کمیونیکیٹیو بیہیویئر ہے نا وہ جس طرح باتیں زیادہ کرنا، یا پھر کمیونیکیشن کرتے ہوئے زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، جس طرح بہت زیادہ بولتے ہیں، تو وہ سارے جو ڈفرینسز ہیں وہ تو ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اب مارکڈ امپیئرمنٹ کاز کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کے بعد جو اسپوکن لینگویج ہے، اسپوکن بولے گا تو صحیح، وہ اس نے لینگویج تو ڈیولپ کی ہوئی ہے، وہ بولے گا، کمیونیکیشن کرے گا، لیکن اٹ از مچ لیس کمپلیکس دین دیٹ آف پیئرس، یعنی اتنا زیادہ نہیں بولے گا، اتنے زیادہ کمپلیکس آئیڈیاز نہیں ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے. یا اتنی زیادہ باتیں نہیں کرے گا. اس کے بعد یہاں پہ جو ایک انٹرسٹنگ بات لکھی ہے دیٹ از دیٹ کیپیسٹی فار ریلیشن شپس از ایویڈنٹ ان ٹائز ٹو فیملی اینڈ فرینڈس and the individual may have successful friendships across life and sometimes romantic relations in adulthood. یعنی کہ ایون دو وہ سوشلی امپیئرڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو فرینڈشپس ہیں دے آر سکسیزفل اکراس لائف اینڈ سکسیزفل رومانٹک ریلیشن شپس بھی وہ ڈیولپ کر سکتا ہے ان ایڈلٹہڈ. کیونکہ
وہ نہیں ہوتا، ایک بات ہوتی ہے کہ تھوڑے ہوں دوست پر ٹھیک ہوں، تو ونس دے ڈیولپ اے بانڈ، ونس دے سوشلائز ود اے پرسن، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب کیونکہ ان کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اور دوست نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ اتنا بول نہیں سکتے، اتنا ان کی کہہ لو کمیونیکیٹیو بیہیویئر ان کا اتنا نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ان کی ایک دفعہ بانڈز ڈیولپ کر لیتے ہیں، دے ٹرائی ٹو مینٹین دیم تھرو آؤٹ لائف۔ اس کے بعد انڈیویجولس میں ناٹ پرسیو اور انٹرپریٹ سوشل کیوز ایکوریٹلی، وہی والی بات اوپر جو ہم نے پڑھی تھی سوشل ڈومین میں، سوشل ججمنٹ اینڈ ڈیسیجن میکنگ ایبلٹیز آر لمیٹڈ اینڈ کیئر ٹیکرز مسٹ اسسٹ دا پرسن ود لائف ڈیسیجنز۔ دوستی کو لے کے کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، کسی کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کے لیے بھی اس کو کسی اور بندے کی ہیلپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، یا پھر کوئی ڈیسیجن لینا ہے اس نے، یا پھر اس نے کوئی سوشل ججمنٹ پاس کرنی ہے، یا اس نے کچھ بھی اپنی سوشل لائف میں کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے نا، اس کے لیے اس کو کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ اوپر جو سوشل ڈومین ہم نے مائلڈ میں پڑھا، اس میں کوئی اس کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت پڑے گی کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے، تو وہ مائلڈ سے تھوڑا سا زیادہ سیویئر اس کا جو ہے نا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوگی۔ آتے ہیں پریکٹیکل ڈومین میں، اب دیکھو یہ ساری جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ڈسیبلٹی آ رہی ہے، کہ وہ انٹلیکچوئل جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ خود سے نہیں سیکھ رہا، ٹھیک ہے، خود سے نہیں ڈیولپ کر رہا انٹلیکٹ، لیکن یہ کہیں پہ نہیں لکھا، یہ ہم نے کہیں پہ نہیں پڑھا کہ وہ کچھ سکھاؤ اس کو تو وہ سیکھے گا نہیں، تو یہی بات جو ہے نا ادھر پریکٹیکل ڈومین میں ماڈریٹ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی پریکٹیکل ڈومین میں لکھی ہے کہ کوئی بھی کام وہ کر سکتا ہے، لیکن آفٹر این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹیچنگ اینڈ ٹائم از نیڈیڈ فار دا انڈیویژول ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ ان دیز ایریاز۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، گھر کا کوئی کام ہے، جیسے گھر کے کام ہے، جیسے گیس بھرنی ہے گاڑی میں، یا پھر برتن دھونے ہیں، یا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس طرح کا کام ہے گھر کا، یا پھر اس کا اپنا کوئی کام ہے جیسے ایٹنگ، ڈریسنگ، ایلیمینیشن اینڈ ہائیجین، یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کو پہلے آپ کو سکھانا پڑے گا، اس کو کانسٹنٹلی ٹیچ کرو گے کہ بھائی یہ کام اس طرح ہوتا ہے، اور یہ کام اس طرح، اگر کھانا کھانا ہے یا کھانا بنانا ہے تو اتنا فریکوینٹلی اس کو دن میں 3 دفعہ اگر سکھاؤ گے اس کھانا بنانا ہے اور کھانا کس طرح سے بنانا ہے، تو پھر وہ سیکھ جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو ریمائنڈرز کی بھی ضرورت ہوگی کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے ریمائنڈ کراؤ، کھانا کھانا ہے تو ریمائنڈ کرانا پڑے گا، کھانا بنانا ہے تم نے اور پھر کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اگر جاب وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ، اب کیونکہ ظاہر ہے گھر میں تو آپ اگلے بندے کو سکھا دو کہ اس کے پیرنٹس ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، جو بھی ہوگا وہ سکھا دے گا اس کو کہ اس طرح کرنا ہے، لیکن اگر جو وہ پریکٹیکل کام جو آپ نے جاب میں اپنی امپلائمنٹ کے دوران کرنے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو سوشل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ آپ کے کو ورکر سے، آپ کے سپروائزر سے، ان سب سے آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنے جاب میں جو بھی پریکٹیکل کام ہے، جیسے شیڈیول کرنا ہے کچھ، اپنے ہیلتھ بینیفٹس دیکھنے ہیں، اپنے منی مینجمنٹ کرنا ہے، اپنا ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، یا ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے، ٹریول کرنا ہے، تو اس سب کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے فرام یور کو ورکرز اور یور سپروائزرز، یا جو بھی ہے کولیگس وغیرہ، ان سب سے آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تبھی آپ وہ ایک دفعہ وہ آپ کو کرتے رہتے ہیں ریپیٹڈلی، اور پھر تھوڑے دیر ٹائم بعد آپ کو جو ہے وہ آپ سیکھ لیتے ہو، آپ لرن کر لیتے ہو وہ ساری چیزیں، وہ سارے کام کرنا۔